السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ افطاری کے وقت جب ہم افطاری کرتے ہیں تو روزے میں ہم بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں، حالانکہ روزے نے اپنا اثر دکھایا ہوتا ہے، روزے سے کمزوری بھی ہوتی ہے، ویکنس بھی ہوتی ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، لیکن جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو اس وقت جسم اتنا نڈھال ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اتنا نحیف ہو جاتا ہے کہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کب کبھی بعض دفعہ طاری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ جسم سے سیگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور چارپائی پر لیٹنے کو دل کرتا ہے، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور چارپائی پر جب ہم لیٹ جاتے ہیں تو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز یا تراویحیں پڑھنیاں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اس کے متعلق میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے افطاری کیسے کرنی ہے، اور افطاری میں کون کون سی چیزیں کھانی ہیں، اور کون کون سی چیزیں آپ کے لیے مناسب ہیں، کون کون سی چیزیں آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، جس سے آپ چوکو چوبند رہیں گے، آپ کی افطاری بہت اچھی رہے گی، آپ عشاء کی نماز تراویحیں بہت اچھے طریقے سے اور ایکٹیو ہو کر پڑھیں گے، آپ کا جسم کمزوری محسوس نہیں کرے گا، آپ کو چکر وغیرہ، آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہوگی، آپ ایکٹیو رہیں گے، آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے آج روزہ رکھا تھا اور اب افطاری کی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کرنا ہے تاکہ جن لوگوں کو میری ویڈیو نہیں مل رہی ان تک یہ پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے افطاری کیسے کریں، افطاری کے وقت کیا کھائیں، افطاری میں کیا کھانا ہے۔ دوستو، افطاری کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ 14-15 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ آج کل پاکستان کے اندر، خصوصاً انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر 14-15 گھنٹے یا 16 گھنٹے کے قریب روزہ بنتا ہے، جو ٹائمنگ ہے اس کی۔ تو ہم صبح ساری کھا کر سارا دن اپنے کام کاج، اپنی مصروفیت میں رہتے ہیں، وقت گزرتا رہتا ہے، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، کوئی اپنا کام کرتا ہے، تو جو نظام ہضم ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، چونکہ صبح ہم نے سحری کھائی تھی، اس کے بعد نہ ہم نے پانی پیا ہے نہ کچھ کھایا ہے، لہذا ہمارا اسٹامک جو ہے وہ بالکل خالی ہو چکا ہے، ہمارا معدہ بالکل خالی ہو چکا ہے۔ اس کے اندر جو رطوبات آ رہی ہیں، انزائمز آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب ہم شام کے وقت افطاری کرتے ہیں تو اس وقت جو انزائمز ہوتے ہیں، جو ڈائجسٹو سسٹم ہمارا ایکٹیو ہوا ہوتا ہے اور ہمیں بھوک اور پیاس کی طلب ہوتی ہے، تو اس سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم افطاری کرتے ہیں تو افطار کے وقت ہم روٹی پر، ہم پانی پر، شربت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم صبر کے ساتھ روزہ کھائیں، روزہ کھول لیں، پانی احتیاط سے پئیں کہ پانی نقصان نہ دے، کیونکہ اکثر لوگوں کو پیٹ کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اکثر کو لوز موشن آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں افطار کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آج جو میں نے آپ کو طریقہ بتانا ہے اس پر آپ عمل کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کو ایک تو کمزوری نہیں ہوگی، آپ نڈھال نہیں ہوں گے، آپ کے معدے کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو لوز موشن نہیں لگیں گے، آپ بالکل چاقو چوبند رہیں گے، حشاش رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے۔ دوستو، آپ نے افطاری کرنی، افطاری میں یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے افطاری کے اندر جو میدے کی اور بیسن کی زیادہ بنی ہوئی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، خصوصاً جو میدے کی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ شوگر والے مریضوں کے لیے خصوصاً بہت نقصان دہ ہے، اور جو دوسرے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ زود ہضم نہیں ہوتی، یہ ثقیل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اسٹامک ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ہمارا سارے کا سارا جسم جو ہے وہ نقاہت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ روزہ جب ہم کھولتے ہیں افطاری کے وقت، آپ ایسا کریں کہ ہلکی پھلکی کوئی چیز لے لیں، کوئی فروٹ لے لیں تھوڑا بہت، یا کھجوریں 2 سے 4 کھجوریں لے لیں، اور 2 سے 2.5 گلاس آپ نے، یہ پہلے آپ نے کھجوریں کھا لینی ہے یا کوئی فروٹ کھا لینا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو نقصان نہیں دیتی، رہ نہیں سکتا، تو 1-2 پکوڑے جو ہیں وہ ڈیپ فرائی نہ کیے ہوئے ہوں، وہ توے کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈال کے جیسے کباب بنائے جاتے ہیں ایسے بنائے گئے ہوں، تو وہ ٹھیک ہے کہ 2 پکوڑے، یا بہتر یہی ہے کہ فروٹ لے لے، کھجور لے لے، اور اس کے ساتھ 2 گلاس پانی کے پی کر نماز کے لیے چلا جائے، نماز پڑھنی شروع کر دے۔
عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، مرد مسجد کے اندر چلے جائیں۔ وہ جو آپ کا نظام ہضم کا سسٹم ہوگا، اسٹامک جو خالی ہو گیا تھا صبح کا، وہ آپ کا اس تھوڑی سی خوراک کے اوپر کام کرنا شروع کر دے گا، ڈسٹرب نہیں ہوگا اور اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس نہیں آئے گی۔ آپ نماز تسلی کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ بقیہ جو خوراک ہے وہ کھانی شروع کر دیں۔ جو آپ نے کھانا ہے، روٹی سالن کھانا ہے یا کوئی اور چیز، جو بھی آپ نے فروٹ چاٹ بنائی ہوئی ہے، چنے چاٹ بنائی ہوئے ہیں یا کوئی بھی اور چیز بنائی ہوئی ہے، تو پھر آپ نے وہ کھانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کم سے کم پانی استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یا آپ ایسا کریں کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو اس وقت پانی جو آپ نے 1-2 گلاس پھر پینے ہیں وہ پی لیں، اور کچھ دیر رک کر آپ کھانا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ رکیں اور کھانا شروع کر دیں۔ کھانے کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ پانی نہ پئیں، اور کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ پھر آپ وقفے سے 2-2 گلاس 3-3 گلاس پینے شروع کر دیں۔ آپ کی طبیعت نہ نڈھال ہوگی، نہ کمزور ہوگی، نہ آپ کو دقت ہوگی، نہ آپ کو لوز موشن لگیں گے۔ اور یہ کریں کہ 2-3 پورشن میں آپ کھائیں۔ پہلے جب آپ نے افطار کرنا ہے تھوڑا سا کھانا ہے، تھوڑا سا 2 گلاس سے زیادہ پانی آپ نے نہیں پینا، مغرب کی نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ نے 2 گلاس 2.5 گلاس پانی کے پی لیں اور تھوڑا وقفہ کر کے آپ پھر کھانا شروع کر دیں۔ کھانے میں آپ نے زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی اور زیادہ آپ نے ایسی چیزیں جو ثقیل ہوتی ہیں، زود ہضم نہیں ہوتی، وہ آپ نے نہیں کھانی، تاکہ آپ کو تراویحوں کے اندر، عشاء کی نماز کے اندر دقت نہ آئے۔ آپ نے روزے کا جو مقصد ہوتا ہے، روزے کا جو مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، ہم سارا کا سارا افطاری کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ جب ہم افطاری بے تکی کرتے ہیں، کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، پانی کے اوپر ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ایک ماہ سے پانی ہی نہیں پیا، جب آپ اس ترتیب سے جو میں نے بتائی ہے آپ کریں گے تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، آپ کے لیے روزہ فائدہ مند ہو جائے گا۔ جو طب کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے روزے کا مقصد جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، ہمیں مل جائے گا۔ کھانا جب آپ نے کھا لیا تو چائے ایک اکثر لوگوں کی عادت ہوتا ہے، خصوصاً آپ نے کوک یا جوس وغیرہ افطاری کے اندر یا سحری کے اندر قطعاً استعمال نہیں کرنا، یہ بہت نقصان دہ ہے، آپ اس سے بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ افطاری کے اندر کوک وغیرہ جوس وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑتا ہے کہ شدید قسم کی اسٹامک کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یہ سارے کا سارا اس کا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بہت خطرناک ڈینجرس سچویشن میں وہ چلا جاتا ہے۔ چائے آپ نے صبح کے وقت بھی میں نے منع کیا اور شام کے وقت بھی آپ نے چائے سے پرہیز کرنا ہے۔ شام کے وقت آپ ایسا کریں کہ آپ 2 انچی ٹکڑی جو ہے وہ دار چینی کی لے لیں اور اس کے ساتھ 1 لونگ آپ نے ڈالنا ہے، اس کے اندر چھوٹی الائچی 2 ڈال لیں، یہ قہوہ بنا کر آپ استعمال کر لیں۔ اگر کسی نے دودھ وغیرہ استعمال کرنا ہے، دہی استعمال کرنا ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ لسی استعمال کرنی ہے تو وہ پتلی کر کے آپ نے استعمال کرنی ہے افطاری کے وقت۔ لسی آپ استعمال کر سکتے ہیں، بہت زبردست چیز ہے۔ دہی استعمال کر سکتے ہیں، دہی کا رائتا استعمال کر سکتے ہیں۔ فروٹ وغیرہ زیادہ استعمال کریں جن کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور یہ قہوہ ضرور استعمال کریں۔ آپ کے پیٹ کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پیٹ کے اندر گیس ٹربل نہیں ہوگی، آپ کو لوز موشن کا مسئلہ نہیں بنے گا، آپ کو تراویحوں میں عشاء کی نماز میں دقت نہیں بنے گی، آپ کو پیشاب بھی زیادہ تنگ نہیں کرے گا۔ یہ آپ نے باتوں پر عمل کرنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونا ہے۔ دوستو ان باتوں پر عمل کریں، مجھے دعائیں دیں، اپنے لیے دعا کریں، مسلمان قوم کے لیے دعا کریں۔ دوستو میرے اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔